اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ آج دینی مجلس کے سیگمنٹ فرسٹ میں ہم لوگوں کا جو موضوع ہے وہ سوشل میڈیا کے ہمارے بچوں اور نوجوانوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ فرسٹ میں جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہم جو معاشرے میں جو پریشانی اور جو پرابلمس فیس کر رہے ہیں اس سے متعلق دین اور دنیا کی کامیابی کن باتوں میں ہے اس پر ہم سمجھنے کی، بات کرنے کی اور آگے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آج کے زمانے میں یا یوں کہہ دیں کہ پریزنٹ ایرا میں کوئی بھی اچھوتا نہیں ہے، چاہے شہر ہو، چاہے گاؤں ہو، چاہے چھوٹے بچے ہوں، نوجوان ہو یا بزرگ ہوں، ہر کوئی سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے، سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے۔ جہاں جہاں بھی کنیکٹیوٹی گورنمنٹ نے فراہم کی ہے، کچھ علاقوں کو چھوڑ دیا جائے تو زیادہ تر علاقوں میں آج انٹرنیٹ پہنچ چکا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں، کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، آئی فونس ہیں، بہت ساری چیزیں آج لوگوں کو دستیاب ہیں جس کے ذریعے وہ سوشل میڈیا سے جڑ رہے ہیں۔ اور خاص طور سے پچھلے کچھ سالوں میں چھوٹے بچوں کو بھی ایجوکیشن سسٹم نے موبائل دلا دیا ہاتھ میں، جس سے وہ کی پڑھائی کر رہے ہیں، آن لائن ایجوکیشن حاصل کرنے کے نام پر یا یوں کہیں کہ مجبوری کے تحت سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہمارے وجود پر، ہماری زندگی پر یا آنے والے ہمارے فیوچر پر کیا ایفیکٹ ڈالتا ہے، ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہر چیز کے جس طرح سے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے سوشل میڈیا کا بھی دو پہلو ہیں۔ بے شک اس میں فائدے بھی ہیں، اس کو نکارا نہیں جا سکتا، لیکن اگر یہ اس گاڑی کی طرح ہے جو بنا بریک کے اگر چلائی جائے تو کس طرح سے چلانے والے کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو تہس نہس کر سکتی۔ تو سوشل میڈیا کو اس طرح سے بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت خطرناک ڈرائیو ہے، اگر اس کو بی کیئرفل ہو کر نہیں کیا گیا ڈرائیو، یا اس کو سمجھ کر، سوچ سمجھ کر کنٹرولڈ وے میں یوز نہیں کیا گیا، تو یہ ہمارے زندگی کو اور ہمارے آس پاس کے تمام لوگوں کی زندگی کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ ایفیکٹ، یا یوں کہیں سب سے زیادہ اس کے خراب ایفیکٹ، بیڈ ایفیکٹس جو آتے ہیں یا آنے چاہ رہے ہیں یا آنے والے ہیں، وہ بچوں پر ہیں۔ کیونکہ پہلے بچوں کو موبائل نہیں دیا گیا ہاتھ میں، موبائل سے دور رکھا گیا، لیکن جیسے ہی آن لائن ایجوکیشن شروع ہوا اور ایک مجبوری آئی اسکول سے، کالج سے اور کوچنگ کلاسز سے، یا یوں کہیں کہ ان کو ہوم ورک دیا گیا، اسائنمنٹس، پروجیکٹس دیے گئے، تو مجبوری میں والدین کو، پیرنٹس کو بچوں کو موبائل دینا پڑا۔ اب اس کا مس یوز بھی بچے کر رہے ہیں۔ ان باتوں کو والدین کو، پیرنٹس کو دھیان رکھنا ہے کہ ان کو جس طرح سے جتنی دیر کے لیے موبائل کی ضرورت ہے اتنی دیر موبائل دیا جائے، بچوں کو جس چیز کی پڑھائی کرنا ہے، جو دیکھنا ہے وہی دکھایا جائے، اس کے بعد فوراً ان سے موبائل لے لیا جائے۔ یہ ذمہ داری والدین کی ہے۔ اور کچھ والدین تو نا سمجھی میں، بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، گود میں ہیں، انہیں موبائل ہاتھ میں کھیلنے کے لیے دے رہے ہیں، ان کو ایک کھلونا بنا کر دے رہے ہیں۔ اب یہ بچے اس کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ سے موبائل چھینا جاتا ہے تو وہ زور زور سے رونے لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں۔ جس بچے کو گود سے اتر کر کھیلنا تھا، دوڑ لگانا تھی، بھاگنا تھا، کچھ باتیں سیکھنا تھی، بولنا سیکھنا تھا، لوگوں سے باتیں کرنا تھی، زندگی کے جو طور طریقے پہلے رہا کرتے تھے کہ بچے کھیلنے باہر جاتے تھے، گراؤنڈز پہ جاتے تھے، وہ سب چیزیں چھوٹ رہی ہیں۔ بچے موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی صوفے پر دکھتے ہیں، کبھی پلنگ پر دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ تو یہ بچوں کے فزیکل ڈیولپمنٹ پر ایفیکٹ ڈال رہی۔ یہ تو فزیکل ایفیکٹ ہو گیا۔
اب جو چیزیں سوشل میڈیا میں آتی ہیں وہ دھیرے دھیرے ان کے مینٹل جو ان کی سوچ ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے. ان کی جو ایک چھوٹے بچے کو جو چیز دکھائی دینا چاہیے اور جو نہیں دکھائی دینا چاہیے اس چیز میں وہ کہیں فرق نہیں کرتی. بچے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو بڑوں کے لیے ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہے, جو کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے. جو جائز ہے اور ناجائز ہے وہ سب کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ملتا ہے دیکھنے کو. یہ بات ہم سب جانتے ہیں. تو بچوں کو ابھی اتنی عقل اور اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اور کیا دیکھا جائے اور کیا نہ دیکھا جائے. تو یہ پیرنٹس کو دھیان رکھنا ہے, ان پہ خیال رکھنا ہے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل پہلے تو ضروری ہے ہی نہیں دینا. بہت چھوٹے بچوں کو تو موبائل دینا ہی نہیں چاہیے, جس طرح سے لوگوں نے عادت بنا لی کھلونا بنا کر اسے. تو وہ تو آپ اس سے چھپا کر رکھیے. دھیرے دھیرے اپنا ٹرینڈ بدلیے, بچوں کو کوشش کریے کہ اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں لگائیے, موبائل سے دور رکھیے. اور جس بچے کو موبائل دینا ضروری ہے, جو اسٹوڈینٹس ہے, تو اس کو اسی پلیٹ فارم کو کھولنے دیجیے جہاں پر اس کی پڑھائی ہو رہی. اس کے علاوہ اس سے موبائل واپس فٹافٹ لے لیجیے. ادروائز آپ کا بچہ فزیکل اور مینٹل دونوں طرح سے ویک ہو جائے گا. اس کو نہ سمجھ آتی ہے نہ سمجھ آنے والی ہے کہ اسے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. تو بچوں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری تو پیرنٹس کی ہے, بڑوں کی. ان میں اتنی سمجھ نہیں. اب آئیے ٹین ایجرس اور ینگسٹرس پر. تو ٹین ایجرس اور ینگسٹر پہ بھی بڑوں کو, گھر کے بڑوں کو دھیان رکھنا ہے کہ وہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں. اور ینگسٹرس خود سمجھے, میری بات ان تک پہنچے, اور وہ پہنچ رہی ہے اور پہنچے گی. تو انشاءاللہ وہ خود سمجھیں کہ ان کا کتنا وقت آج سوشل میڈیا میں ضائع ہو رہا ہے. پڑھائی کرنا, علم حاصل کرنا, دین سیکھنا, وہاں تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ بچے دوسرے پلیٹ فارم پر جاتے ہیں, بلا وجہ جب فیس بک چلاتے ہیں, انسٹاگرامس چلاتے ہیں, اسنیپ چیٹ چلاتے ہیں, تو انہیں اس چیز کی قطعی ضرورت نہیں. پڑھائی لکھائی تک ٹھیک ہے, اس کا صحیح استعمال, صحیح یوز الاؤڈ ہے, لیکن جس چیز کو وہ چلا رہے ہیں کیا وہ ان کے لیے ضروری ہے؟ کیا اس پلیٹ فارم پہ ان کو رہنا ضروری ہے؟ کیا ان کا ہر جگہ اکاؤنٹ بننا ضروری ہے؟ کیا وہ اکاؤنٹ نہیں بنائیں گے تو وہ پاس نہیں ہوں گے؟ یہ بات سوچو. ہر بچہ یہ بات سوچے کہ میرا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا کیا بہت ضروری ہے؟ کیا اب اس کے بنا میرا کام نہیں چلے گا؟ کیونکہ یہ جو لائف کا وہ ٹائم ہے ٹین ایج, کہ اس میں آپ کو جتنا زیادہ آپ پڑھائی کریں گے, جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے, آنے والی زندگی کا پورا پلیٹ فارم, آپ کی زندگی کا پورا پلینتھ, پورا آپ کا بیس وہیں سے بننے والی ہے. تو یہ آپ کوشش کریں, ہر بچہ کوشش کرے, ہر ٹین ایجرس کوشش کرے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے وقت کو بچانا ہے اور یہ ٹائم کنزیومنگ اور ٹائم کلر آئٹمس سے دور رہنا ہے. یہ پلیٹ فارمس آپ کا وقت بھی برباد کریں گے, آپ کی ذہنیت بھی بگاڑیں گے, آپ کی سوچ بگاڑیں گے, کیونکہ یہ جائز اور ناجائز میں فرق نہیں کرتے. یہ 24 گھنٹے آپ کے لیے وہ سب کچھ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں. بے شک آپ جہاں بھی جائیں, جس پلیٹ فارم پہ چلے جائیں, سوشل میڈیا, چاہے فیس بک ہو, واٹس ایپ ہو, انسٹاگرام ہو, آپ کو وہاں پر وہ سب چیزیں دکھائی دیں گی, وہ سب چیزیں پڑھنے کو, دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کے لیے قطعی ضرورت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. وہ صرف آپ کا ذہن, آپ کی باڈی, آپ کا ہیلتھ, ہر چیز پہ افیکٹ ڈالے گی. کیونکہ آپ کو یہ سب چیزیں صرف ان کو اپنا ایڈورٹیزمنٹ کرنا ہے, اپنا نیٹ آپ سے کنزیوم کرانا ہے, اس لیے ڈالا جاتا ہے, اور آپ کو اس میں الجھایا جاتا ہے. بچے اس چیز کو سمجھتے نہیں. یہی بات بڑوں پر بھی لاگو ہوتی ہے, اور فیملی کے ہر ممبر پہ یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ ہر انسان یہ دیکھ لے کہ اسے کتنا چلانا, کتنا یوز کرنا ضروری ہے, کس بات کو سمجھنا, کس بات کو دیکھنا ضروری ہے. آج گھروں کے ماحول یہ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں, سب اپنا اپنا سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں. کوئی فیس بک چلا رہا ہے, کوئی انسٹاگرام چلا رہا ہے, کوئی یوٹیوب شارٹس چلا رہا ہے, کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے, اور اسنیپ چیٹ, سب چیزیں چل رہی ہیں. اور آج لوگ اس قدر مشغول ہو گئے ان چیزوں میں کہ سب کا
ایک दूसरे से ध्यान उठ गया है, एक दूसरे का कोई ध्यान नहीं रख रहा, कोई एक दूसरे की केयर नहीं कर रहा, कौन क्या बात कर रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं, उसको कोई असर नहीं हो रहा। पहले के ज़माने में जो एक माहौल होता था फैमिली का, एक जॉइंट फैमिली होती थी, लोग बैठकर डिस्कशन करते थे, बातें एक दूसरे से शेयर करते थे, अपने मामलात को समझते थे, पूछते थे। आज जॉइंट फैमिली में भी लोग न्यूक्लियर फैमिली जैसे रह रहे हैं। हर इंसान न्यूक्लियर फैमिली का मेंबर बन गया है। उसे दूसरों के दुख दर्द से, तकलीफ से, गम गम से, कोई तकलीफ परेशानी से उसका कोई लेना देना नहीं बचा। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान एक दूसरे से कट गया है। तो ये इस तरह से इंसान एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। और छोटी सी चीज, मान लीजिए कोई व्हाट्सएप पे वीडियो देख रहा है या कोई यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा है, घंटों निकल जाते हैं, यही पता नहीं चल रहा है उसे कि मैं कितने घंटों से ये देख के बैठा हूँ और इसका मकसद क्या है मेरा। अब ये देखिए कि इसका दुनिया में तो ये इफेक्ट पड़ रहा है कि आपका वक्त बिगड़ रहा है। दुनिया में देख लो कि आपका वक्त बिगड़ रहा है, और दीन के लिहाज से भी इसको समझना है। तो दुनिया के लिहाज से ये सारे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट्स, यूट्यूब, ये आपका वक्त बिगाड़ रहे हैं, आपकी ज़हनियत बिगाड़ रहे हैं, आपकी सोच बिगाड़ रहे हैं, आपको एक दूसरे से काट रहे हैं, आप डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। मतलब आप कंस्ट्रक्टिव से ज़्यादा आपकी सोच डिस्ट्रक्टिव हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो परोसा जाएगा प्लेटफॉर्म्स पे, आप उसी को मान लेते हो, उसी को सच समझ लगते हो। जो चीज़ आपको देखने को मिलती है, आप उसी को सच समझते हो, क्योंकि हर किसी के पास इतनी लॉजिकल थिंकिंग, या यूँ बोलें कि कोई इतना ज़्यादा सकारात्मक सोच किसी के पास होती नहीं कि वो उससे हटकर सोचे। तो जो दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, उसी को सच मान लिया जाता है। तो ये आपकी दुनिया पर असर डाल रहा है। दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो आपका वक्त बिगड़ रहा है, आपकी सोच बिगड़ रही है, आपकी ज़हनियत बिगड़ रही है, और आप एक दूसरे से कट रहे हैं, फैमिली में एक दूसरे से दूर बैठ रहे हैं, घंटों बिगाड़ रहे हैं आप, पढ़ाई से, इल्म से दूर हो रहे हैं। अब देखिए दीन के लिहाज से आपका क्या नुकसान हो रहा है। दीन के लिहाज से ये है कि आपसे हर चीज़ का हिसाब पूछा जाएगा, आपसे हर चीज़ का हिसाब पूछा जाएगा। आपने वक़्त कहाँ लगाया? आपको वक़्त मिला था तो आपने उसका क्या इस्तेमाल किया? इसका भी पूछताछ होगी। तो आप घंटों लेके जो मोबाइल लेके बैठते हैं, उसके बारे में भी पूछताछ होगी। फिर आप यही मोबाइल पे जो घंटों टाइम बिगाड़ते हैं, इसके बदले में आप नमाज़े क़ज़ा पढ़ लें। हर इंसान पर क़ज़ा नमाज़ है। तस्बीहात पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। इन सब चीज़ों से भी आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है, जब आपके हाथ में आती है तो आपको घंटों पता नहीं चलते कहाँ निकल गए। तो अब आज से ये सब लोग सोचें कि हमें कितना ज़रूरी है इस चीज़ को हाथ में लेना, और कब-कब ज़रूरी है। उसका मकसद बना लें कि मैं या तो पढ़ाई के लिए या इल्म हासिल करने के लिए, चाहे दुनिया का हो या दीन का हो, और दीन फैलाने के लिए या दीन सीखने के लिए। बस इतने वक़्त अपने हाथ में मोबाइल रखूँगा, उसके बाद मोबाइल को दूर रख दूँगा, और अपना पूरा ख़्याल, पूरा ध्यान अपने आप पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने फैमिली मेंबर्स पर, अपने इल्म पर, अपने दीन पर, और अपनी आखिरत सँवारने में लगाऊँगा। तो इंशाल्लाह हम सब की दीन और दुनिया दोनों सँवर जाएगी। दुनिया भी सँवर जाएगी इंशाल्लाह, और दीन भी सँवर जाएगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ लोग ज़रूर इस पर अमल करेंगे कि आज से वक़्त हम सोशल मीडिया पर, यानी कि मोबाइल पर, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पर बिना ज़रूरत के, बिला वजह बिल्कुल कंज़्यूम या वेस्ट नहीं करेंगे, और अपना वक़्त क्रिएटिविटी में लगाएँगे। क्रिएटिविटी मीन्स वो हर चीज़ जिसको आप करके कुछ नई चीज़ हासिल कर सकते हो, कुछ नए रास्ते इख्तियार कर सकते हो, या नई चीज़ पा सकते हो। और छोटा-सा उसमें इनोवेशन होता है। तो छोटा-सा इनोवेशन ये है कि आज से आप मोबाइल को जब भी हाथ लगाएँ, या सोशल मीडिया को तभी यूज़ करें जब आपको दुनिया और दीन का इल्म हासिल करना हो, या दीन की बात करना हो, या दीन सीखना हो, या दुनिया का इल्म सीखना हो, स्टडी करना हो। अदरवाइज़ मोबाइल को दूर रख दें, नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ें, हदीसें पढ़ें। सब चीज़ें आजकल फ़िज़िकल अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं कि आप इंटरनेट पे ही पढ़ें उसे। कोशिश करें, आदत बनाएँ। इस हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, वो याद आ गई कि इससे हमारी आँखें भी खराब हो रही। ज़हनियत तो खराब होती है, खराब मसाला जो देखने को, पढ़ने को मिलता है, देखने को, जो जायज़ और नाजायज़ चीज़ें, साथ में आँखों पे भी इफ़ेक्ट आता है। घंटों मोबाइल लेने के बैठने से आज लोगों को, जो पहले 40-50 साल बाद चश्मे लगते थे, वो 15 साल के बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि सबको चश्मा क्यों लग रहा है? क्योंकि सब के सब घंटों मोबाइल चला रहे हैं। तो ये मोबाइल चलाने का एक सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये भी आँखों पर भी आ रहा है। आँखें भी खराब हो रही हैं।
تو ہر چیز خراب ہو رہی, تو ایسی چیز سے کیوں نہ ہم سب دور ہو جائیں جو ہماری ہر چیز پہ افیکٹ ڈال رہی. دنیا پہ بھی افیکٹ ڈل رہا ہے, دین پہ بھی افیکٹ ڈل رہا ہے. ہم لوگ دور ہو رہے ہیں ہمارے اچھی باتوں سے اور گناہ کے قریب جا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا وقت بھی برباد ہو رہا ہے, دین بھی ہمارا دین سے بھی ہم دور ہو رہے ہیں اور دنیا بھی بگڑ رہی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. آج دینی مجلس کا ہمارا دوسرا سیگمنٹ سورہ نور ہے. سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس سورہ نور کی آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے, یہ سورہ ہم نے نازل فرمائی اور اس میں بتائے گئے حکموں کی تعمیل کو ہم نے فرض کر دیا. نور سے بھرپور صاف صاف آیتیں ہم نے نازل فرمائی ہیں تاکہ ان حکموں پر عمل کرنے میں تمہارا خیال بنا رہے. اب دیکھیے کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ شروعات میں سمجھا رہا ہے کہ قرآن مجید اصل میں نور ہے. جو لوگ قرآن مجید کو صرف ایک کتاب سمجھتے ہیں, ان کے لیے یہاں سیکھ لینے والی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام سورہ نور رکھا. اور سورہ نور میں پہلی آیت مبارکہ میں سمجھا دیا کہ یہ سورہ ہے, اس سے ہم نے نازل فرمائی اور یہ نور سے بھری ہوئی ہے, روشنی سے بھرپور ہے. تمہارے لیے نور ہے. نور کا معنی روشنی ہوتی ہے, اجالا ہوتا ہے, حق ہوتا ہے. یہ سب تمام معنی نور کے نکلتے ہیں. اور اللہ کا فرمان اور اللہ کی جو سورہ مبارکہ اور آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ سب نور ہیں. آگے فرمایا بدکار عورت اور بدکار مرد ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. اب دیکھیے قرآن شریف میں جائز ناجائز ہر چیز کو سمجھایا جاتا ہے اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو کیا سزا ملے گی دنیا میں اور آخرت میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہے. تو جب معاشرے میں یہ بہت زیادہ بدکاری اور زنا بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اعلان فرما دیا کہ ایسے مرد عورت کو 100 کوڑے مارو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اب دیکھیے آج اس کو بڑا فیشن سمجھا جا رہا ہے, فرینڈ شپ, لڑکے لڑکیوں کی فرینڈ شپ, مرد عورتوں کی دوستی, یہ سب ناجائز ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا کہ ہم نے اس میں جو بھی حکم فرمائے ہیں وہ فرض کر دیے. یہ بھی بتا دیا شروع میں ہم نے پڑھا ہے. تو اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر بات جو اس میں آ رہی ہے وہ سب فرض ہیں, ان پر عمل کرنا ہے. اب چاہے اس کو فیشن میں یا ہم اس کو ماڈرن ایرا کو بولتے ہوئے ہمارا آج کے ماحول کو بڑا اوپن, جس کو بولتے ہیں ہم کہ اوپن ریلیشنز ہیں, تو یہ سب چیزیں سوچ آدھنک باتیں کچھ بھی کہتے ہیں اس کو ہم ماڈرن سمجھ کے اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھ کر ان چیزوں پر اگر خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص طور پہ فرما دیا ہے کہ یہ سب ناجائز ہیں اور ان کو 100 کوڑے مارو. اب چاہے آج کوئی مارے یا نہ مارے لیکن اس کی یہ سزا مقرر ہے. اور فرما دیا کہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کا یہ قانون لاگو کرنے میں تم کو کسی کا لحاظ نہیں کرنا ہے. اب سوچ لو, اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا اور کہا کہ لحاظ کرنے کی اور ترس کھانے کی ضرورت نہیں. اور ان دونوں کو یعنی کہ مرد عورت کو سزا دیتے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے, مطلب کہ خاص طور سے کچھ ایمان والے گواہ بنا لو. زناکار مرد کو نکاح کرنے کے لیے بدکار یا مشرک عورت کے سوا اور کہاں ٹھکانا ہے. یعنی کہ جو زناکار مرد ہے, جو ناجائز کام کرتے ہیں, جو ناجائز ریلیشن رکھتے ہیں, تعلقات رکھتے ہیں, ان کو بدکاری کرنا ہے. اور اس میں مشرک عورتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کے لیے کہا ہے. تو نکاح کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں, یا نکاح کرنے کے لیے ان کو یوں کہہ دیں کہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں یا راضی نہیں, لیکن بدکاری کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے مرد عورت کے لیے کہاں ٹھکانا ہے. اسی طرح بدکار عورتوں سے بدکار یا مشرک مرد ہی نکاح کا خطرہ مول لے سکتے ہیں. یعنی کہ یہ بھی بتا دیا کہ مشرک عورتوں کے ساتھ بدکار مرد مسلمان ہو یا کوئی بھی مومن ہو, یا بدکار یا مشرک مرد ہو,
اور مسلمان بدکار عورت ہو, ان کے کانٹیکٹ ریلیشن ہی ہو سکتے ہیں. ایک ایمان والے مرد کے ایک ایمان والی عورت سے, مرد کے ایمان والی عورت سے کبھی بھی ناجائز تعلقات نہیں ہو سکتے, کیونکہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو, وہ ایسے معاملات سے, ایسے اعمال سے دور رہتا ہے. تو یہ ظاہر کر دیا ہے اس میں, انڈائریکٹلی یہ بتا دیا کہ ایسے کام کرنے والے در حقیقت ایمان والے نہیں ہوتے, چاہے وہ مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں. مومن وہی ہے جو ناجائز تعلقات سے دور رہے. تو ان کو مشرک اور بدکار مرد اور عورت کے نام سے پکارا گیا. ایمان والوں پر تو ایسا کرنا حرام کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ کام مشرکین کے ہیں, منافقین کے ہیں, ایمان والوں کے نہیں ہیں. ایمان والوں کے لیے یہ سب حرام کر دیا گیا. پھر آگے فرمایا, اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر, پھر اس الزام پر 4 گواہ نہ لا سکیں تو ایسوں کو 80 کوڑے مارو. مطلب 100 کوڑے ایسے مرد عورت کو مارو جو زنا کریں, اور 80 کوڑے ایسے لوگوں کو مارو جو ایمان والے مرد عورت کو, یا خاص طور سے پاک دامن عورتوں کو, ان پر الزام لگائیں اور 4 گواہ نہ لا سکیں. تو ایسوں کو 80 کوڑے مارو, پھر ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے گی. ایسے لوگ بد کردار ہیں. استغفر اللہ. مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اس کے بعد اچھی طرح اپنا سدھار کر لیں تو بے شک اللہ بہت ہی معاف کرنے والا رحیم ہے. انشاءاللہ آمین. اب یہ دیکھیے, یہ دیکھنا یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ لوگ کہتے ہیں صرف توبہ کر لو, ارے توبہ کر لو, توبہ توبہ. لوگ دن بھر توبہ توبہ کہتے پھرتے ہیں, اعمال وہی کرتے رہتے ہیں. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ضرور چاہیے. 80 مرتبہ, 70-80 مرتبہ روزانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اور ہم سب لوگوں نے پڑھنا چاہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. تو اس کو بار بار پڑھیں, اس کو یاد کر لیں. میرا یوٹیوب پہ الحمدللہ سب سے زیادہ ویوز اور لائکس بھی اسی موضوع کے جو شارٹ میرا ڈلا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, جو ویڈیو ڈلی ہے, وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی, سب سے زیادہ فیمس ہوئی, کیونکہ لوگوں کو یہ دعا بہت پسند آئی. ایک چھوٹا سا 1 منٹ میں نے یہ دعا بھی سکھائی, اس کے ترجمہ معنی بھی سکھائے. تو سبھی لوگوں کے لیے یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے, ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے کے لیے بہت آسان ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں, حالانکہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں اس میں کہ اس میں آپ لوگ ویو دیں یا لائک دیں, لیکن اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس میں بے شک اپنا آپ چلی رہی ہے, اس کو لوگ پسند کر ہی رہے ہیں. لیکن استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, ایک تو آپ اس کو بار بار سنیں گے, اس کا ترجمہ سنیں گے, تو آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے گا, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کو فارورڈ کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا, اور دوسرے لوگوں تک بھی وہ پہنچے گی. تو وہ 70 سے 80 مرتبہ اس دعا کو روزانہ پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی, کوئی بھی رسول زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا. بظاہر کوئی کبیرہ گناہ ان سے سرسبد نہیں ہوتا, مطلب ان کے ذریعے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ان کو خود گناہ سے پاک رکھتا ہے, اور کم سے کم جس دن سے ان پر رسالت یا نبوت نازل ہوتی ہے, اس دن سے تو بالکل صاف پاک ہو جاتے ہیں. اس دن سے وہ معصوم بن جاتے ہیں جب سے ان پر نبوت یا رسالت نازل ہوتی ہے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے, معصوم ہیں, جن کو معصوم کہا جاتا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی 70 سے 80 مرتبہ روزانہ صرف اپنی امت کو سکھانے کے لیے ہی اور صحابہ کرام کو بتانے کے لیے ہی یہ بار بار پڑھا. تو پڑھنا ہے, بے شک پڑھنا, بالکل پڑھنا ہے. صرف توبہ توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا, پڑھنا بھی ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیا فرما دیا, صرف پڑھ لینے سے بھی کام نہیں ہوگا. کیا بتایا, مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اس کے بعد اچھی طرح اپنا سدھار کر لیں, یہ بات بھی ضروری ہے. میں نے ایک یوٹیوب پہ یہ بھی ڈالا تھا کہ توبہ کے ساتھ ساتھ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے. اس میں یہ بات بتائی تھی میں نے کہ جو توبہ بھی کرے دل سے, اس کے بعد اس سے وہ گناہ بھی نہ ہو, تو پھر سمجھ جائے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا. یہ ایک سگنل بھی ہے آپ کے لیے, ہم سب کے لیے ایک سمٹمز بھی کلیئر بتائے گئے ہیں کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں. تو اگر اس گناہ کو ہم پھر سے نہ کریں, کوئی بھی گناہ, جیسے انہوں نے بتایا اوپر گناہ کبیرہ ہے زنا, تو اس کے بعد جس نے توبہ کر لی اور اس کے بعد اس کو کبھی اس زندگی میں اس گناہ کو کبھی اٹیمپٹ نہیں کیا, کبھی اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کیا, چاہے زنا ہو, چوری ہو, قتل ہو, کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو, تو اس کو چھوڑنا ہے, استغفر اللہ بھی پڑھنا ہے, ساتھ میں اس کو کبھی ریپیٹ بھی نہیں کرنا. تو
تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے اور آپ کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, آمین. پھر آگے فرمایا, جو لوگ خود اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے آپ کے سوا دوسرے گواہ نہ ہوں, تو ان میں سے ہر ایک کے لیے شہادت کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قسم 4 مرتبہ کھا لے اور یہ کہنا ہوگا کہ بے شک جو الزام لگانے میں سچا ہے, جو بھی الزام اس نے لگایا وہ سچا ہے. اب کوئی شوہر ہے اپنی بیوی کے بارے میں کوئی تہمت لگائے, اس پہ کوئی اس کے بارے میں کچھ غلط بات کہے کہ یہ بدکار ہے, اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو, تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی 4 مرتبہ قسم کھانا پڑے گی. 4 مرتبہ سچے دل سے قسم کھائے. اور اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں قسم کھانا صرف اللہ کی جائز ہے. لوگ بات بات میں مذاق میں چاہے جو قسم کھاتے ہیں, جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں, اور بڑے جس کی جائز نہیں اس کی قسم کھاتے ہیں کہ بھائی تیرے سر کی قسم, بھائی تیری قسم, اپنی دوستی کی قسم, یہ قسم وہ قسم. یہ کوئی قسم مانی نہیں ہے, وہ کوئی قسم جائز نہیں, سوائے اللہ کے کوئی قسم نہیں کھانا, اور وہ بھی سچی ہونا چاہیے. جھوٹی قسم کھانا بھی گناہ ہے. اور 4 مرتبہ جب قسم کھا لے اور 5ویں بار اسے یہ کہنا ہوگا کہ اگر اس الزام لگانے میں جھوٹا ثابت ہوا, یعنی کہ وہ جھوٹا ہو, تو اس پر اللہ کی لعنت ہے, استغفر اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے خود وہ اس بات کو بولے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ جھوٹ بول رہا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اس درجے سے اگر اسے کسی پہ الزام لگانا ہو تو وہ لگا سکتا ہے, کہ اس کو اتنا کانفیڈینس ہو کہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میری بات جھوٹی ہو تو اللہ کی اس پر لعنت ہو. اب عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ 4 بار وہ اللہ کی قسم کھا لے. اب جیسے مان لیجیے شوہر نے 4 مرتبہ قسم کھا لی اور بول دیا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا, تو عورتوں کے لیے بھی اختیار دیا ہے کہ عورت نے سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ 4 بار وہ اللہ کی قسم کھا لے اور یہ کہہ دے کہ الزام لگانے میں مرد جھوٹا ہے, یعنی کہ اس کے بعد جھوٹی ہے. وہ بھی قسم کھا لے, وہ بھی بول دے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جانتی ہوں, اور ان کو یہ بات مجھ پر جو کی گئی ہے وہ جھوٹی ہے. اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے. اللہ اکبر. یعنی کہ اس کو اتنی ہمت دکھانا پڑے گی کہ یہ سچ بول رہا, اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو جھوٹ بولنے والی پر اللہ کی لعنت ہو, اس پر اللہ کا غضب ہو جائے. تو اس قدر اس لیول تک جا کر اپنی بات کو رکھنا پڑے گی جب آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہوں. یہ قانون اللہ نے نازل فرما دیا, تم پر بڑا فضل فرمایا, اور یہ اس کی رحمت ہے, ورنہ تم بڑی الجھن میں پڑ جاتے. اب دیکھیے یہ اس لیے بولا گیا کہ تم پر اس کی رحمت اور فضل ہے, کیونکہ آپ کے پاس اگر گواہ نہیں ہے اور آپ نے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے, تو آپ کو یہ طریقہ بتا دیا کہ اب آپ اس طرح سے اس کا گناہ ثابت کرو, ورنہ تم بڑی الجھن میں پڑ جاتے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا دانشمند ہے. اب دیکھیے توبہ کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم پر بڑا فضل اور رحم ہے, کہ تم کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے, آمین. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم لوگوں کو یہ بات سنائی جاتی ہے یا کوئی بات سنتے ہو, کوئی بھی بات کوئی انسان سن لیتا ہے کسی کے بارے میں جائز ناجائز, تو سنتے ہی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں نے اپنے جی میں بھلا اور بہتر خیال کر کے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے. جب کسی کے بارے میں مطلب کہ جائز ناجائز انکلیئرڈ یا کسی کے بارے میں ایسی بات جس کا ہمیں علم نہیں ہے, جس کا ہمارے پاس پروف نہیں ہے, تو سنتے ہی کوئی بھی مرد عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے, مان لے, کیونکہ یہ اس پہ بہت بڑا بہتان ہے جس پہ وہ لگا رہے ہیں. ایسا جھوٹا چرچا کرنے والے اس بہتان پر 4 گواہ کیوں نہ لائیں؟ جب الزام کے ثبوت میں ان کے ساتھ گواہوں کی شہادت موجود نہیں تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں. اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا سایہ نہ ہوتا تو جیسے ہی تم نے اس طوفان کا چرچا کرنا شروع کر دیا تھا, اس پر ایک بڑا عذاب تم کو اپنے گھیرے میں لے سکتا تھا. اصل میں یہ تمام باتیں اس لیے آتی ہیں کہ
اس پس منظر میں رہتی ہیں جب یہ ان آیت مبارکہ کا شان نزول جس کو کہتے ہیں کہ جب نازل ہوئی. شان نزول سے میننگ یہاں ہے کہ جب وہ نازل ہوتی ہیں، حالانکہ یہ قیامت تک کے لیے ہوتی ہیں. صرف ایسا نہیں کہ اسی وقت کے لیے ہوتی ہیں. قرآن مجید کی خوبی ہے کہ اس وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے حکم قیامت تک کے لیے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ حدیث، یہ قرآن مجید، یہ سب قیامت تک کے لیے فل پروفڈ ہو گئی اور پرفیکٹ، اور جس کو کہیں کہ اسی کو فالو کرنا ہے، انہی قانون قاعدوں کو فالو کرنا ہے، اسی حکم کو ماننا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ازواج محترات، ہماری ام المومنین، ہماری ماؤں کو بھی مشرکین نے اور دشمنوں نے نہیں چھوڑا اور الزام لگانے کی کوشش کی گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا، اور نیک بندوں کو جب کوئی پریشان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت غصے اور جلال میں آ جاتا ہے. اس کے نبی ہوں، اس کے صالحین ہوں، اس کے ولی ہوں، تو اللہ تعالیٰ خود ان کا بدلہ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا خود جواب دیتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی آئے. بہت سارے صحابی وہاں بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، تمام صحابی بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے. اور ایک شخص آیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لڑنے لگا، ان کو بھلا برا کہنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر سن رہے تھے، مسکرا رہے تھے. وہ مسکراتے رہے، حضرت عمر خاموش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور وہ انسان ان کو بھلا برا کہہ رہا تھا. پھر کچھ وقت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا. حضرت عمر نے ان کا جواب دینا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. پھر کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، پہلے تو آپ مسکرا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے، تمہارا جواب کے لیے اور تمہارا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کر دیے. فرشتے وہاں موجود تھے، اور جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا تو وہ فرشتے وہاں سے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کسی کا قصہ ہے، کسی صحابی کا ایک قصہ ہے، لیکن یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس طرح سے یہ واقعہ ہوا. نام میں تھوڑا کنفیوژن ہو سکتا ہے، لیکن یہ واقعہ اس طرح سے ہوا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب انسان سامنے والے سے خود لڑنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو خاص طور سے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، ہم نام پر اس کا امپورٹنس نہیں دینا ہے، ہم اس بات پہ امپورٹنس دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے، فرشتہ تمہارے بدلے میں اس کو جواب دے رہا تھا نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہو رہی تھی اور وہ خود بخود تم سے ہار رہا تھا. وہ چاہے ظاہر میں ہمیں نہیں دکھتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہو جاتا ہے سامنے والا، اور وہ خود کڑنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے. اور جب ہم اس پر اسی لیول پر آ جاتے ہیں جس لیول پر وہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیتا ہے کہ تم اب خود اپنا فیصلہ کر لو، خود نپٹ لو. تو بات یہاں پر آئی، اس لیے میں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرما دیا ہے کہ تمہارا بدلہ، ہمارے نیک بندوں کا بدلہ ہم لیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرتا ہے، تو سامنے والے کی کیا مجال کہ وہ اس پر قابض آ جائے، اس سے جیت جائے. تو اس بات کو بھی سمجھنا ہے. جب تم نے اس چرچے کو اپنی زبان پر لے لیا اور افواہ میں وہ باتیں کہنے لگے کہ جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں تھا، اور تم نے اسے معمولی بات سمجھ لی تھی، کہ جب کہ اللہ کے نزدیک یہ بھاری بہتان والے طوفان کا چرچا تھا، یعنی کہ کسی پر الزام لگانا. ابھی اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر آئے ہوں گے، تو جبرائیل علیہ السلام ہی آیت مبارکہ لے کر نازل ہوتے تھے، تو بے شک وہی آئے. تو انہوں نے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ ان لوگوں کو بتا دو، ان لوگوں کو سمجھا دو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے ہوں یا بندی ہو، ان کی کتنی فکر ہے، اور یہ ان پر بہتان نہ لگائیں، ان پر بہتان لگانے سے باز آ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں آیا، اور یہ نیم، یہ قاعدہ ہے، قانون قیامت تک کے لیے بن گیا ہے کہ کسی پر بنا سوچے سمجھے الزام یا بہتان لگانا جائز نہیں ہے.
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کا اور اس ٹوٹی پھوٹے ثواب اور ان ٹوٹے پھوٹے اعمالوں کا واسطہ، ہماری ان کوششوں کو، ہماری اس کاوش کو قبول و مقبول فرما. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کے نیک اعمالوں کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو، ہمارے تمام گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، تمام امت مسلمہ کو اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کا ہمارے لیے وسیلہ بنا دے. اور اللہ تو اپنے رحم و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. تمام گھر والوں کو، تمام رشتہ داروں کو، ہمارے والدین کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرما. ہم سب کو معاف فرما. تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرما. ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، جس نے دعا کے لیے کہا، سب کو اپنے رحم و کرم کے سائے میں لے لے. سب کو تندرستی، صحت یاب عطا فرما. ہر لا علاج بیماری سے، بری بیماری سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما.